غوث، غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جائے گی تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ، خواجگی مل جائے گی تو خواجہ کا دم بھر کے دیکھ۔ برادر عالی وقار، محترم و معظم و محتشم جانشین سجادہ نشین بارگاہ سید الابدال سلطان الفقراء سرکار لا ابالی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت العلامہ مولانا حافظ ڈاکٹر سید شاہ ہاشم عارف بادشاہ قادری الحیدری ادام اللہ فیضہ، برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً ہم نے شہزادے ذی وقار کا ایک پرمغز خطاب سماعت کیا ہے۔ اللہ آپ کو ہم کو ان کے ارشادات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام کو حضرت کے ارشادات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے والد بزرگوار شہزادے حضور غوث الاعظم پر اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ وضو پر تیمم نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی بندہ وضو کر چکا ہو تو پھر اس پر تیمم نہیں ہوتا۔ ٹھیک اسی طرح تمام معاملات میں علی پاشا قبلہ کو اپنے سے بڑا مانتا ہوں، صرف عمر میں ان سے بڑا ہوں، یا یوں سمجھے کہ عمر میری زیادہ ہے، کیونکہ میں جس آستانے کا جار و کش ہوں اور جہاں کی غلامی پر ناز کرتا ہوں، یہ وہاں کے سجادے ہیں۔ اور ہمارا یہ اصول ہے کہ جو منصب پر بیٹھا ہوتا ہے ہم اسے سلوٹ ضرور مانتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس میں کوئی اعلیٰ عہدے پر فائز ہے، انسپیکٹر ہے تو کانسٹیبل اسے سلوٹ مارتا ہے، سب انسپیکٹر سرکل کو سلوٹ کرتا ہے، سرکل ایس پی کو سلوٹ کرتا ہے، ایس پی کلیکٹر کو سلوٹ کرتا ہے، اور کلیکٹر جب جاتا ہے تو چیف منسٹر کے سامنے سلوٹ کرتا ہے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تا وقت کہ اس احمق تک نہ پہنچے تو ہندوستان کا وزیر اعظم بن کر بیٹھا ہے۔ تو یہ تو فانی کرسیاں ہیں، 2 سال 4 سال 5 سال پھر ختم ہو گئی، لیکن یہ جو اس کرسی پر بیٹھے ہیں اور یہ جن کے جانشین ہیں، ان کے آباء و اجداد کی حکومت صبح قیامت تک باقی رہے، اور قیامت تک ہی نہیں، یہ جو خانوادہ ہے ان کی حکومت جنت میں بھی انہی کے دادا امام حسن یا پھر انہی کے نانا امام حسین کی حکومت چلنے والی ہے۔ تو کتنے بدنصیب ہیں آج کل لوگ جو 50-100 روپے میں بک جانے والے افسر یا عہدیدار کو سلوٹ تو مارتے ہیں، لیکن جن کے باپ دادا کی یہاں سے لے کر جنت تک حکومت ہے، ان کے مخالفت میں زبان تراشیاں اور الزام تراشیاں اور گستاخیاں کرتے پھرتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے نصیب اور اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ اللہ نے آپ کے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت ڈالی ہے، اور آپ علی والے ہیں، آپ نبی والے ہیں، آپ سادات کرام کا احترام کرنے والے ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کو جنت عطا فرمائے، اسی لیے پروردگار نے آپ کو سادات کرام کا ادب کرنے والا بنایا۔ اب اگر کوئی ادب نہیں کرتا سادات کرام کا تو سمجھ جائیے جہاں اللہ نے جنت بنائی ہے وہیں اسی خالق اکبر نے جہنم بھی تیار کر کے رکھی ہے، اور جو سادات کا چاہنے والا ہے اس کے لیے جنت کی سیٹ کنفرمڈ ہے، اور جو سادات کا گستاخ ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں تک شہزادے حضور غوث الاعظم کا معاملہ ہے، حضرت علی پاشا قبلہ ادام اللہ فیضہ نے جو فرمایا، یقیناً شہزادے حضور غوث الاعظم کا جاہ و جلال، ان کا علم، ان کا عمل، ان کی دینی خدمات، اس پر اگر گفتگو کی جائے تو زندگیاں صرف ہو جائیں پھر بھی کوئی حق ادا نہیں کر سکے گا، اور ہم بولیں یا نہ بولیں رہتی دنیا تک ان کا مشن چلتا رہے گا، ان کی خدمات، ان کا فیضان جاری اور ساری رہے گا، اور جو انہوں نے تفریق کر دی تھی حق اور باطل کے درمیان، یہ صبح قیامت تک قائم اور دائم رہنے والی ہے۔
میں نہیں کہتا حضرت سے عرض کروں کہ سرزمین ہندوستان پر یہ اعزاز ہے کہ سرکار لاہوری کا جو خانوادہ ہے، جن کی سیادت مسلمہ ہے، جمعراتی سید بہت پھر رہے ہیں، آپ کے پاس بھی آتے ہیں گاؤں سے، حیدرآباد سے، گلی کوچوں سے۔ میں کسی کی تحقیر یا توہین کرنا نہیں چاہتا، لیکن جب حق کی بات آتی ہے تو علی کی اولاد چاہے سر رہے یا نہ رہے، حق بول کر رہتی ہے۔ 22,000 کے لشکر جرار کے سامنے امام حسین 72 نفوس قدسیات کے ساتھ تھے، لیکن حسین نے حق بولا، تلواروں کے ذریعے خائف نہیں ہوئے۔ تو ہم آج کسی مولوی یا ملا یا کسی جھوٹے سید سے ڈرنے یا دبنے والے نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، آپ جتنی چاہے گستاخیاں کر لیں، لیکن جب علی کی اولاد تلوار چلائے گی تو نہ تمہیں دنیا میں ٹھکانہ ملے گا، نہ قبر میں سکون ملے گا، نہ تم آخرت میں سیدوں کے دادا علی مرتضیٰ کو صورت دکھانے کے قابل ہوں۔ ہم جہاں تک صبر کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو کربلا میں تلوار حسین نے اٹھائی تھی۔ کربلا میں امام حسین نے قربانی دی، یہ ثابت کیا، یہ درس دیا کہ صبر کرو اگر تم پہ ظالم ظلم کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بزدلی کا مظاہرہ کرو۔ اور یاد رکھو، لوگ بہادری کی بہت مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں خاندان بڑا بہادر ہے، فلاں خاندان بڑا جنگجو ہے، فلاں خاندان بڑا علمی گھرانہ ہے، فلاں خاندان میں بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ کسی خان پٹھان کی اولاد سے آپ کو جرأت اور بہادری کا سبق نہیں لینا ہے۔ دنیا نے سیدوں سے زیادہ جری اور بہادر قوم نہ دیکھی ہے، نہ صبح قیامت تک دیکھی ہے۔ اور جہاں تک علم کا تعلق ہے، یہ بھی یاد رکھو، یہ بھی علی کے گھر کی میراث ہے۔ سیدوں سے بڑا نہ عالم کوئی پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک سادات سے بڑا کوئی عالم پیدا ہوگا۔ کاغذ کے ٹکڑے لے کر سند یافتہ اپنے آپ کو کہہ کر تم علم کے تربے میں نہ رہنا، اسی لیے کہ علم تو علم، تمہارا عمل بھی دنیا میں رہ جائے گا اگر تم سیدوں کی گستاخی اور مخالفت کرو۔ ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سنتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں خبر ہے، کیا کریں، 14 صدیوں سے عادت پڑ گئی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شہزادے غوث اعظم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، حضرت عارف پاشا قبلہ نے فرمایا، تو ہمیں تعجب اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اب تو کسی گلی کوچے میں، صحرائے چوراہے پر، کیفیٹیریا میں ٹھہر کر گستاخی ہو رہی ہوگی، لیکن 350 برس ممبر رسول پر ٹھہر کر جس کے صدقے اسلام ملا، انہی کے بابا مولا علی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ ابھی تو اتنے برے دن نہیں آئے نا، ابھی تو اتنے برے دن نہیں آئے ہیں کہ ممبر پر ٹھہر کر۔ ہاں، چند ایسے بدنصیب ہیں جو کبھی مولا کی مولائیت کا انکار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا 3 کو چھوڑ کر سب کے مولا تھے۔ میں اس نادان سے کہتا ہوں کہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تیرے نگاہوں کے سامنے نہیں؟ سرکار فاروق اعظم مولا کے سامنے آئے، مسکرا کر دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے ابو الحسن، آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے اس حالت میں صبح فرمائی ہے کہ آپ ہر مرد مومن اور عورت کے مولا بن گئے۔ تو میں اس نادان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو کس کو اس کیٹیگری سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اگر میرے علی سب کے مولا نہیں تو پھر کس کو اس کیٹیگری سے نکال کر تو علی کی گستاخی نہیں کر رہا ہے، تو صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے؟ تو شیخین، تم زندگی لگی ہوئی ہے اور کربلا سے ہم نے اپنی تلواریں میان میں رکھی ہی نہیں ہیں، نکلی ہے تو نکلی ہے، یہ شمشیر حیدری ہیں۔ ہمارے خانوادے میں ایک شیر شہزادے غوث اعظم تھے اور ان کا فیضان جاری رہے گا۔ اب ایک شیر حضرت عارف پاشا قبلہ ہیں، اور ہم نے 1400 برس سے کربلا سے اب تک
تلواریں میان میں اس لیے نہیں رکھی ہیں کیونکہ اگر ہم تلواریں میان میں رکھ لیں گے تو پھر تم کس کے ساتھ رہو گے؟ ہم نے تلواریں میان میں اس لیے نہیں رکھی ہیں کیونکہ مہدی علیہ السلام کی آمد ابھی باقی ہے، اور ہم رکھ لیں اندر کر لیں میانوں میں تو پھر تم کس سے لڑو گے؟ دجالی ہو جاؤ گے۔ اسی لیے تو کہتا ہوں کہ آؤ ابھی بھی وقت ہے، علی والوں میں بیٹھو، علی والے بن جاؤ، یہی تمہارے کام آنے والا ہے۔ شہزادے حضور غوث اعظم کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو 50 سالہ دینی خدمات، 400 سالہ خانوادے کی خدمات، یعنی ہم زام سے کہتے ہیں کہ جتنا پرانا حیدرآباد ہے اتنے پرانے ہم حیدرآبادی ہیں۔ سلاطین وقت ہمارے بعد آئے، میرے جد کریم شہزادے سرکار لاہوری نے اپنے قدموں سے حیدرآباد کو پہلے رونق عطا فرمائی ہے۔ اس خانوادے کے اگر میں اوصاف گنانا شروع کروں تو دن لگ جائیں، مہینے لگ جائیں، زندگی صرف ہو جائے، لیکن میں کمالات بیان نہیں کر پاؤں گا۔ لیکن چند بنیادی باتیں آپ کو بتاؤں کہ شہزادے حضور غوث اعظم کی حیات طیبہ کا اگر نچوڑ دیکھا جائے تو 50 سالہ جو عملی مظاہرہ جو شہزادے غوث اعظم نے کیا اس کو 2 حصوں میں منقسم کیا جا سکتا ہے، ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ 30 سال شہزادے حضور غوث اعظم نے رد وہابیت کیا ہے، رد وہابیت بدعقیدہ جماعتوں کا رد کیا، لیکن 20 سال 2000 سے لے کر 2020 تک اگر دیکھے جائیں، عارف پاشا قبلہ بہتر جانتے ہیں جو شہزادے غوث اعظم کے تربیت یافتہ ہے یا ان کی خدمت میں بیٹھے، وہ جانتے ہیں کہ 20 سال صرف رد خارجیت اور ناصبیت کیا ہے۔ لوگ کہنے لگے کہ اس قدر شدت سے رد خارجیت اور ناصبیت کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں نے خود بابا جان کے قدم پکڑ کر پوچھا تھا کہ بابا کیا ماجرا ہے کہ آپ کی ساری توجہات، آپ کی تلوار کا سارا رخ، آپ کی ساری توجہ خارجیت اور ناصبیت کی طرف ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ بیٹا جس دور میں جو تقاضے ہوتے ہیں نا، یہ غوث اعظم کی سنت ہے، اسی طریقے پر عمل کیا جاتا ہے، ہم وہی دیتے ہیں جس کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ میں جب بریلی سے پڑھ کر آیا تو ہر طرف وہابیت دندنا کے پھر رہی تھی، وہابیت کا سر قلم کرنا تھا، میں نے وہابیت کا سر جنوبی ہند میں قلم کر دیا، دکن کی حد تک اسے ختم کر دیا۔ اب میں نے دیکھا کہ خارجیت اور ناصبیت دندناتی پھر رہی ہے، اسی لیے میں نے ساری توجہات ناصبیت اور خارجیت کی طرف کر دی۔ پیران پیر سیدنا غوث اعظم کے دور میں توحید خطرے میں تھی۔ علماء بیٹھے ہیں، پوچھیں آپ، اکتساب کریں، کبھی خدمت میں بیٹھیں تو پیران پیر نے اپنی ساری توجہات توحید کی طرف، تو ان کی اولاد جب اس سرزمین پر تشریف لائی، سرکار لاہوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنول کی سرزمین پر جب تشریف لائے تو بتائیے کون سا مولوی تھا، کون سا مدرسہ تھا؟ آج نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں، آپ سنیوں کو سنیت سے نکال رہے ہیں۔ حد تو یہ ہو گئی کہ جن کے صدقے اسلام ملا انہی کی سنیت پر سوالیہ نشان لگایا جا رہا ہے۔ جن کے صدقے تم مسلمان بنے آج انہی پر اعتراض کر رہے ہو۔ یاد رکھو کہ جہاں علی کی اولاد زندہ ہے نا، وہیں پر یزید کی نسلیں بھی باقی ہیں۔ کہتا ہے کون ختم ہوئی کربلا کی جنگ، ہم لڑ رہے ہیں آج بھی نسل یزید سے، ہم لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ لیکن آپ ذی شعور ہیں، جن کے ہاتھوں میں غوث اعظم کا دامن ہے نا، اور جو خواجہ کی چھٹی کرتے ہیں، ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یاد رکھو اگر خواجہ کی چوکٹ پر اجمیر جاؤ تو کیا سوچ کر جاتے ہو کہ خواجہ توجہ فرمائیں؟ جاتے ہو کہ نہیں؟ کیوں جاتے ہو؟ محنت کر کر خواجہ کرپا کر دیں، خواجہ نظر عنایت کر دیں۔ یاد رکھنا خواجہ اس شخص کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں جو علی کے گستاخ سے ہاتھ ملا کر آیا ہے۔ تمہاری 11ویں دھری کی دھری رہ جائے گی، تمہاری 12ویں دھری کی دھری رہ جائے گی۔ غوث اعظم تمہاری طرف نظر التفات نہیں فرمائیں گے اگر تم دشمن حیدر سے دوستی اور اپنے تعلقات کو استوار کر کے رکھو گے۔ کس کا دامن پکڑ کر جاؤ گے؟ اے چشتیوں،
اے قادریوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو آؤ وہ کرو جو غوث اعظم کیا کرتے تھے، آؤ وہ کرو جو غریب نواز کیا کرتے تھے۔ ہم نے پوچھا غوث پاک آپ کو یہ سب کس سے ملا؟ تو پیران پیر نے فرمایا میرا جو کچھ ہے میرے جد کریم حیدر کرار کا عطا کیا ہوا فیضان۔ غریب نواز کے پاس جو کچھ ہے کس کا ہے مجھے بتاؤ، بولو، کسی اور کا ہے؟ کسی کا عمل یا دخل ہے؟ کسی نے دیا ہے غوث اعظم کو؟ بتاؤ تم غوث اعظم کے فیضان کے حقدار بننے والوں، غوث پاک کے پاس جو کچھ ہے نا وہ سارا کا سارا مولا علی مشکل کشا کا ہے۔ غریب نواز کے پاس جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا مولا علی مشکل کشا کا ہے۔ اس لیے کہ ذمہ داری سے کہتا ہوں صاحب مشکات النبوہ میرے جد کریم سرکار سیدنا غلام علی قادری الموسوی رضی اللہ تعالی عنہ نے آج سے 250 برس پہلے مشکات النبوہ میں لکھ دیا کہ میرے نبی پاک علیہ السلام جلوگر ہیں، فکر مند ہیں، حضور کو ہمیشہ اپنی امت کی فکر ہوتے، حضور کو ہمیشہ اپنی امت کی فکر ہوتے، اسی لیے آقا علیہ السلام متفکر بیٹھے ہیں، اسی اسنا میں مولا کائنات حاضر ہوتے ہیں۔ علی کو دیکھ کر حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، قدموں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، مولا علی حضور سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو ظاہری علوم تھے یہ سب آپ نے دے دیے، نماز کیسے پڑھی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، حج کیسے کیا جائے، زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے، یہ سب کچھ تو آپ نے سکھا دیا یا رسول اللہ، ظاہری علوم کا تکملہ تقریباً مکمل ہو گیا۔ یا نبی اللہ علی کا دل چاہتا ہے کہ کچھ باطن کے بارے میں بھی بتائیں، کچھ دل کے بارے میں بھی بتائیں، کچھ اندر کی بھی باتیں بتائیں، جسے تم طریقت کہتے ہو نا، اس طریقت کی ابتدا مولا کے معروضے پر ہوئی ہے۔ ارے میں کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے آستانے ہیں یہ سارے کے سارے فیض ہیں مولا علی مشکل کشا کی ذات بابرکت کا۔ حضور مسکرائے اور مسکرا کر علی کو سینے سے لگا کر ارشاد فرمایا اے علی یہ بڑی عظیم دولت ہے، یہ ایسی نہیں کہ کسی چلتے پھرتے راہگیر کو دے دی جائے، مجلس میں بیٹھنے والے کو دے دیا جائے یا کسی ساتھ رہنے والے کو دے دیا جائے۔ اے علی مجھ سے میرے رب نے فرمایا تھا کہ اے میرے نبی جب تک کوئی تم سے باطن کے احوال کا سوال نہ کرے تب تک تم کسی کو دینا نہیں۔ اے علی تو نے آج مجھ سے مانگ کر میرا بوجھ ہلکا فرما دیا ہے۔ تو خدا کی عزت کی قسم وہیں سے طریقت کی ابتدا ہوئی۔ اپنے نام کے ساتھ قادری، رضوی، نوری، فلاں فلاں لکھنے والوں، غوث اعظم کو جو کچھ ملا ہے مولا علی کی ذات سے ملا ہے اور مولا علی کے فیضان سے ملا ہے۔ افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو شیر خدا حیدر کرار کی گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ کس کی شان میں تم گستاخی کر رہے ہو؟ ارے جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے ایک نہیں ہزاروں ارشادات فرمائے ہیں۔ تفصیلات کا وقت نہیں، 5 منٹ میرے پاس رہ گئے پنجتن کے سب سے اپنی بات کو ختم کر لوں گا۔ بس ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ شہزادے غوث اعظم نے اپنی زندگی کے 50 سال آپ کو دیے ہیں۔ اس خانوادے نے 400 سال سرزمین ہندوستان پر دین کی خدمت انجام دی ہے کوئی جو انکار کر دے؟ بولیے۔ سادات کے گھرانوں نے حیدرآباد سے لے کر کرنول تک، کرنول سے ہما تک، ہما سے بغداد تک، بغداد سے نجف تک، نجف سے لے کے مدینہ تک سیدوں کی 1400 سال کی خدمات ہیں۔ کسی 50 یا 100 سالہ مولوی کی خدمت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، 1400 سال کی ہماری خدمات ہیں۔ اس کے بعد بھی ہم ہی سے احسان فراموشی، ہم ہی سے تم پوچھتے ہو کہ سند لا کر دو، فلاں صاحب سید صاحب غلط ہے، استغفر اللہ العظیم۔ کیا حال ہو گیا ہے لوگوں کا؟ آپ فیصلہ کریں آپ کو کس کے ساتھ رہنا ہے۔ ارے آپ کے بچے کو کوئی گالی دے تو آپ نظر پھیر لیتے ہیں، چاہے کوئی ہو۔ ارے آج ہوگا کوئی میرے بچے کے بارے میں برا بلا کہتا ہے، غوث اعظم کے بچوں کو برا کہنے والوں تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم یا غوث کا نعرہ لگاؤ۔ غوث اعظم کی اولاد کی گستاخی کرنے والوں، اگر نظریاتی اختلافات ہیں، علمی اختلافات ہیں، آؤ آج بھی ہم تیار ہیں تم سے بات کرنے کے لیے۔ ہم کسی سے ڈرنے یا گھبرانے والے نہیں ہیں۔ ارے جس پیر نے مریدوں کو فرمایا ہے کہ مریدی لا تخف اللہ ربی، ان کی اولاد کسی سے ڈر یا گھبرا جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم کسی سے ڈرنے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ ارے ہم تو وہ ہیں
جنہوں نے کافروں پر کرم فرمایا ہے۔ تم مسلمانوں میں انتشار اور اختلاف کرتے ہو، کہتے ہو یہ نہیں کہنا چاہیے، وہ نہیں۔ جس کا جو مقام ہے وہ سو ہے، اہل بیت کا جو مقام ہے وہ ہے، علی کا جو مقام ہے وہ مسلمہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا صبح قیامت تک۔ مولا علی کی شان میں لاکھ تم گستاخیاں کر لو، مجھے بتاؤ جو شرف حیدر کرار کو یا ان کی اولاد کو ملا ہے، یہ سازش یہودیوں کی تھی، یاد رکھنا، یہ سازش یہودیوں کی تھی۔ ابھی مجھ سے ایک شخص نے رابطہ کیا، علامہ شہدہ کمالی صاحب نے کہا کہ آپ اپنا تاثر کتاب پر بھیجیں، خواجہ بتا حضرت ابو طالب کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی، تو راستے میں فون ہی پر ٹائپ کر ان کو ارسال کیا۔ میں نے اس میں ایک بات لکھی، وہ نقطہ میں پاشا کی اجازت سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ علی سے دشمنی کیوں؟ آپ نے کبھی سوچا، کبھی سرکار صدیق اکبر سے دشمنی کوئی کرتا ہوا نظر آیا؟ وہ لوگ ہمارے ماں باپ قربان ہیں ان کی چوکٹ پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کبھی گستاخی کی؟ ہمارے ماں باپ قربان ہیں، ذوالنورین ہمارا سر خم ہے ان کی چوکٹ پر، ہمیشہ صبح قیامت تک رہے گا۔ لیکن علی کی دشمنی کیوں؟ آپ کبھی سوچے؟ ارے جن کے بارے میں ہزاروں احادیث، 600 سے زائد قرآن کی آیتیں جن کے لیے نازل ہوئی ہو، ارے علی تو علی کے گھوڑے کی ٹاپ سے اڑنے والی خاک کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہو، ارے وہ علی، اس سے دشمنی کیوں؟ تو دیکھو یہ یہودیوں کی سازش تھی، اس کا شکار آج کے ملا مولوی ہو گئے ہیں۔ مشائخ کی دشمنی، پاشا نے بہت اچھی بات فرمائی، بات نیچے سے شروع ہو گئی اوپر تک جاتی ہے۔ علی پاشا کی گستاخی کی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آئی ڈونٹ مائنڈ، کیپ ڈوئنگ اٹ۔ عارف پاشا قبلہ کی گستاخی کی، معاف کر دیا۔ میرے بابا جان کی گستاخی کی، معاف کر دیا۔ دادا کی ہم نے معاف کر دیا۔ لیکن یہ جو روش چلی یہ اوپر تک پہنچ گئی، اب صرف رسول اللہ اور اللہ کی گستاخی باقی رہ گئی۔ یہ فرقے والے تو کر رہے ہیں، زیبرا پٹے والے، آپ دیکھیں، آپ سن لیں۔ لیکن علی کی دشمنی کیوں؟ علی کی دشمنی اس لیے کہ نبی کا نسب علی سے چلا ہے۔ اِنَّ آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ کا جو وعدہ ہے، سب سے زیادہ تکلیف جہاں مشرکین مکہ کو ہوئی، بنی امیہ کو ہوئی، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ابتر ہے، نسل ختم ہو گئی، حکومت ہماری، پھر کیا بھی وہی۔ 300 سال بنو امیہ غاصب رہے، امام حسن کو زہر کیا، امام حسین کو شہید کیا، مولا علی کو کوفہ کی مسجد میں شہید کیا۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب سب ہمارے ہاتھ میں آ گیا، بدر کا بدلہ ہو گیا، احد کا بدلہ ہو گیا، ہم حکومت لے لیں گے۔ ان کو علی سے اس لیے دشمنی تھی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ علی کے ذریعے نبی کا نسب چلنے والا ہے، تو یہ دشمنی علی سے نہیں ہے، نبی سے ہے۔ کس سے ہے؟ یہ دشمنی نبی۔ یہودیوں نے کیا کیا پتہ ہے؟ سازش کی، ہمیشہ گھسے رہے اندر، مدینے کا بدلہ لینا تھا، خیبر کا بدلہ ان کو لینا تھا، اور یہ سازشی ہیں، کھلے دشمن ہیں۔ قرآن اٹھا کر پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ صبح قیامت تک آپ کے دشمن بنے رہیں گے اور ہمیشہ تجسس میں رہیں گے، ہمیشہ ٹو میں لگے رہیں گے۔ آپ کو مسلمانوں کو کہاں ڈیمیج کیا جائے، ان کی اکنومی کیسے ویک کیا جائے، ان کو کیسے تباہ برباد کیا جائے، ان کو مینٹل کیسے ویک کیا جائے، فزیکلی کیسے ویک کیا جائے، ان کو ہیلتھ وائز کیسے ویک کیا جائے، اکنومیکلی کیسے، یہ تجسس میں لگے۔ احادیث پڑھے ہیں، اب اس کا گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کی طرف آپ کو لے جاؤں، پھر کبھی زندگی رہے گی تو آپ کو سناؤں گا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ مسلسل سازش میں لگے۔ حضور نے فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے آخری بات، کہ قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان ایک ایک یہودی کو چن کے قتل نہ کر دیں۔ آپ بتائیے رحمت للعالمین کا مزاج کہاں، یہ ارشاد کہاں؟ حضور نے کیا فرمایا؟ اس وقت تک قیامت واقع نہیں ہوگی جب تک تم ایک ایک یہودی کو قتل نہ کر دو۔ حضور نے فرمایا حتیٰ کہ جس پتھر کے پیچھے یہودی چھپا رہے گا، حضور فرماتے ہیں کہ وہ پتھر پکار کے مسلمان سے کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا، اسے قتل کر دے۔ اللہ اس پتھر کو قوت گویائی عطا کرائے۔ تو سوچے کتنے بڑے دشمن ہیں یہ، ایسے جانے دینے والے تھے؟ خیبر ہاتھ سے نکل گیا، مدینہ ہاتھ سے نکل گیا، یہ کیا ایسے چھوڑنے والے تھے؟ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اچھا ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیا، ہم بدلہ لیں گے۔ کیا لیں گے؟ کہا ابو طالب مسلمان نہیں۔ کون مسلمان نہیں؟ جن کے پوتے جنت کے سردار، وہ مسلمان نہیں۔ تو کیا کیا؟ نبی کے نسب کو مشکوک کرنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، یہودیوں نے یہ سازش کی، اور اسی سازش کا شکار یہ زرخرید مولوی ہو گئے۔ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، بکتے رہے ہیں۔ ایک سیدوں کے علاوہ سب بکاؤ ہے، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں،
کیونکہ نبی نے فرمایا ہے کسی کی ذمہ داری میرے نبی نے نہیں لی ہے. یاد رکھو انی ترکتم فیکم مستقلین کتاب اللہ و اہل بیتی. فرمایا دو چیزیں، ایک میری آل، دوسری اللہ کی کتاب. اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پر مجھ سے آ کے ملاقات نہیں کرتے. فرمایا ایسے رہیں گے. کسی اور کی ذمہ داری لی، کسی مولانا کے لیے میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، کسی مولوی کے لیے، کسی خانجہ پٹھان کے لیے، بتائیے نہیں، علی کی اولاد کی ذمہ داری مصطفیٰ نے لی ہے. ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ سے حوض کوثر پر آ کے ملیں گے، دونوں ایسے رہیں گے. تم سر پٹک پٹک کر مر جاؤ، نہ سیدوں کو قرآن سے الگ کر سکو گے، نہ قرآن کو سیدوں سے الگ کر سکو گے. دونوں حق پر ہیں. کیا ہے؟ الحق مع علی و علی مع الحق. آپ کو چاہیے کہ آپ پہچانیں یہ دور خارجیت اور ناصبیت کا دور ہے. زیرو ٹالرنس پالیسی. کون سی پالیسی؟ زیرو ٹالرنس پالیسی آپ کو اختیار کرنی ہے. اس لیے جنت میں جانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ اور اگر جانا چاہتے ہو علی کے وفادار بن جاؤ. ہم وہ ہے، یاد رکھو. آج بھی آ جاؤ. سرکار لاہور علی کی خدمت میں راجہ کی بیٹی کو لایا گیا. کوئی مسلمان تھا، مولانا کی بیٹی تھی، مفتی صاحب کی بیٹی تھی، بتائیے کسی صاحب کی بیٹی تھی؟ نہیں نا، ایک کافر کی بیٹی. راجہ جو مسلمانوں کا دشمن لا کے رکھا گیا، اور مردہ، زندہ بھی نہیں. نظر عنایت ڈالی، شفقت و رحمت کی نگاہ ڈالی تو زندگی عطا فرما دی. تو یہ وہ گھرانہ ہے دوستو جن کے دادا نے مردوں کو، کافروں کو زندگی عطا کی ہے. آج بھی آؤ، عارف پاشا کے قدم پکڑ لو. جتنے راستے سے بھٹکے ہوئے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ان کے قدموں کو پکڑ لو. ہمارے دادا نے مردوں کو زندگی عطا فرمائی تھی، کم سے کم ہم مردہ قلوب میں تو نہیں زندگی ڈال سکتے. ہم آج بھی تیار ہیں. ہم انتشار نہیں چاہتے، ہم محبتوں کو فروغ دینا چاہتے ہیں. ہم صوفیاء کرام کے منہج اور طریقے پر چلنے والے. ہم ان کی اولاد ہے. سرکار لاہور والی جو سڑکوں پر نکل کر ہر شام جا کر ٹہل جایا کرتے. مریدین کو تجسس ہوا کہ سرکار آخر کیوں جاتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھا کہ جو مسافرین آتے ان کا بوجھ اپنی پشت مقدس پر ڈالتے ہیں اور ڈال کر ان کے گھر تک پہنچا کر آتے. ہم ان کی اولاد ہیں. ہم تمہاری معصیت کو دھو کر تمہیں پاک و صاف کر سکتے ہیں، اسی لیے کہ ہم علی کی اولاد ہیں. آؤ اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ. شہزادے حضور غوث اعظم پر بھونکنے والوں، سورج پر تھوکنے سے سورج کا کچھ نہیں بگڑتا. اور وہ ان کی اولاد ہے جن کے دادا نے فرمایا تھا افل الشمس الاولین و شمسنا، کہ مجھ سے پہلے والوں کے سب کے سورج غروب ہو گئے اور میرا سورج، اور پاک فرماتے ہیں، صبح قیامت تک جگمگاتا رہے گا. تو ان کی اولاد کی گستاخی کرنے والوں، تم اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہے ہو. شہزادے حضور غوث اعظم کا فیضان کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے، صبح قیامت تک جاری اور ساری رہے گا. اور ان کے مشن پر نہ صرف ان کے سلسلے کے مریدین بلکہ ہر سنی کو گامزن رہنا پڑے گا. میں آپ حضرات سے، بزرگوں سے معاوضہ کرتا ہوں کہ اپنی نسلوں کی حفاظت فرمائیے. یاد رکھیے آج ہم جو علی 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 کہہ رہے ہیں اس لیے کہ آج علی کے دشمن مولا علی کی شان میں گستاخی کرتے پھر رہے ہیں. غوث اعظم کی گستاخی نہیں ہو رہی ہے. بتائیے آپ نے کبھی سنا کسی سنی نے غوث پاک کی گستاخی کی؟ آپ نے سنا فساد بری نواز کی گستاخی ہوئی، سرکار لاہور والی کی گستاخی ہوئی، موسیٰ قادری سرکار کی ہوئی، محبوب الہی کی ہوئی؟ بولیے قطب الدین بختیار کاکی کی گستاخی کسی نے کی؟ آپ نے سنا؟ نہیں. ارے جن کو یہ سب مقام، رتبے، یہ عزت و شرف ملا، جن کے صدقے ملا، ان کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور آپ خاموش بیٹھے ہیں. اپنے آپ کو چشتی بھی بولتے ہیں اور علی کے گستاخوں کے ساتھ آپ السلام علیکم. وعلیکم السلام. Alex, پلیز کم انسائڈ، ہیو اے کپ آف ٹی. یہ نہیں چلنے والا ہے، یہ بالکل چلنے والا نہیں ہے. یاد رکھیے، میں بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ ایمان کا معیار اگر پرکھنا ہو تو حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی کا جب ذکر کرو تو مسلمان ہو تو چہرہ مومن کا چہرہ کلکلا جائے. علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ پیمانہ ہے، اور یہی پیمانہ ایک اور خانوادہ ہے سرکار پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر کا مستند، جو نیلنگا کے صاحب ہیں، حضرت سید حیدر ولی اللہ قادری، جو میرے بڑے عزیز بھائی ہیں. ان کے اجداد پیرانی پیر کی بارگاہ کے سجادے رہے. انہوں نے ایک ٹی وی کے پروگرام میں جو شہزادے غوث اعظم حضور والدی سرکار سید کاظم پاشا قادری الموسوی الجیلانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے رکھا گیا تھا، اس میں انہوں نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ اگر منافق کو پہچاننا ہوتا
تو علی کا نام لے لیتے، علی کا نام لے لیتے اور دیکھ لیتے چہرہ اتر گیا تو یہ منافق ہے، اس کو خدا حافظ کر دیتے اور کہتے اب ہم سے تجھے کوئی ساہوکار نہیں، تجھ سے تعلقات نہیں رکھا۔ اللہ ان کی عمر دراز کرے۔ اور اس بات کا مستند گھرانہ ہے، علی پاشا قبلہ جانتے ہیں، ان کی ایک شاخ حضرت کریم اللہ قادری کرنول میں سرکار لاہوری کے آستانے سے متصل آرام بھی فرما رہی ہیں۔ نواب اف کرنول کے وہ جو پیر تھے وہاں آرام بھی فرما رہے ہیں۔ بڑے بزرگوں کا اولیاء اللہ کا گھرانہ ہے، مستند گھرانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے زمانے میں صحابہ کو دیکھنا ہوتا کہ منافق کون ہے تو علی کا نام لیتے، اور انہوں نے فرمایا ہمیں جب دیکھنا ہوتا عصر حاضر میں اس دور میں کہ خارجی اور ناصبی کو کیسے پہچانا جائے تو ہم شہزادے غوث اعظم علامہ کاظم پاشا قبلہ کا نام یہ میں نے نہیں کہا ہے یا کسی اور نے نہیں کہا، یہ غوث اعظم کے گھرانے کے ایک فرد فرید نے کہا ہے جو اپنی مسند پر بیٹھا ہے۔ اسی لیے اگر آج آپ دیکھیں سڑکوں پر گلیوں کوچوں میں کوئی شہزادے غوث اعظم کی گستاخی کرے، سمجھ لیں کہ اندر خارجیت چھپی ہوئی ہے جو اسے بے چین کر رہی ہے، اسے بے قرار کر رہی ہے شہزادے غوث اعظم کے خلاف بولنے کے لیے، اور مضطرب ہو کر اندر کا جو اس کا بغض ہے، اناد ہے، سادات کرام سے دشمنی ہے، وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ اللہ سے بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم آقا سادہ بندہ نوازا ہم سب کو شہزادے حضور غوث اعظم کے مشن پر ہماری رہتی سانسوں تک گامزن رکھے۔ شہزادے غوث اعظم نے ہمیں جو مشن دیا، جو علم ہمارے ہاتھوں میں انہوں نے عطا فرمایا تھا، اس کو آگے لے کر بڑھنا آپ تمام کی ذمہ داری ہے، میری تنہا ذمہ داری نہیں، اہل سنت کے ہر شخص پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ شہزادے غوث اعظم کا پیغام آپ ہر گھر تک پہنچائے، ہر شخص تک پہنچائے، کیونکہ وہی پیغام حق تھا، وہی پیغام غوث اعظم ہے، وہی پیغام غریب نواز ہے، سرکار خطیب دکن کا جو پیغام ہے، غوث و خواجہ کا وہی پیغام ہے۔ اس کو آپ گھر گھر پہنچائیں اور آپ قطعی طور پر مخالفین کی فکر نہ کریں، کیونکہ مخالفت تو انبیاء کرام کی بھی ہوئی ہے، میرے نبی کی بھی ہوئی ہے، اہل بیت اطہار کی بھی ہوتی رہے گی، صبح قیامت تک ہوتی رہے گی، چاہ وقت کے امام مہدی کی آمد نہیں ہو جاتی۔ یہ سلسلہ چلنے والا ہے، علی والے بھی رہیں گے، حسین والے بھی رہیں گے اور یزید والے بھی رہیں گے، ان کو یزیدیت مبارک ہو، ہمیں حسینیت مبارک ہو۔ اللہ شہزادے غوث اعظم کی مرقد اقدس پر لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے مریدین متوسلین کو، ان کے چاہنے والوں کو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ کہنے سننے سمجھنے میں اگر ہم سے کوئی غلطی خطا ہوئی ہو تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی عطا سے ہمیں معاف فرما۔ اے پروردگار تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں سچی پکی اٹوٹ مستحکم غلامی عطا فرما، اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما، صحابہ کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور خواجہ ہند سرکار غریب نواز کے مشن کو جاودان عالم میں ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو ایک بنا اور ہم سب کو نیک بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ المبین۔